یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار. رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو. جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے. رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے. گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے. پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے کہتے آج آزادی کا دور ہے. یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر، اور موٹر سائیکل بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر. یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے. انسانیت نہیں ہے. انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا. اس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے. بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے. بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا. پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے. جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں. کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے. بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک شادی کے دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے. تو جس نے 2 بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا. یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ اسٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں. کیا ظلم و ستم ہے. جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی. جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بیوپاری بن گئے. جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ کے ایجنسی ہولڈر بن گئے. جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے. جبھی تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. مظلوم کی ہائے سے بچو. شاید آج طاقت کے نشے میں تجھے کسی ماں کا آنسو ٹپکتا ہوا نظر نہ آئے، شاید کسی بوڑھے باپ کی فریاد تیرے در تک نہ پہنچے، شاید کسی معصوم بچے کا رونا تیرے کان تک نہ پہنچے. انتظار کرو، ایک دن آ رہا ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. تمہیں دور نظر آتا ہے، ہمیں قریب نظر آتا ہے. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. جب آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ روئی بن جائیں گے. اذا السماء انفطرت. جب آسمان پھٹے گا. واذا الکواکب انتثرت. جب ستارے جھڑیں گے. واذا القبور بعثرت. جب قبریں اکھڑیں گی. ہاں آج ظالم و مظلوم میں نہ کھیڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے. بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کافر کیا کر رہے ہیں، ظالم کیا کر رہے ہیں. جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے. کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں ارے ہے ہم جلد باز ہیں، وہ بردبار ہے. ہماری طبیعت میں جلدی ہے، اس کی طبیعت میں بردباری ہے. وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے. غافل نہیں ہے. اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے. مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا. مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں. مظلوم کی ایک ہی برادری ہے، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ دہریہ ہو، وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو. مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے.
دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقارر کیسټ بم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ارے اللہ کے قدموں میں جھکو، اللہ کو منا لو، حکومتوں کے پیچھے مت پڑو، وہ ظالم ہیں تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے، وہ عیاش ہیں تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے، افسر راشی ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے. ہاں تم دیکھتے نہیں ہو، یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا، ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کے لاشیں تڑپا دیے گئے. اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو. ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے، جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے. کائنات کا سب سے مقدس قافلہ، سب سے مقدس خاندان، سب سے مقدس نسل، خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا. فاقے آئے، بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی، سمرقند چلی گئی. وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی. مسافر ہوں، پردیسی ہوں، رات کے لیے ٹھکانا چاہیے، بچوں کے لیے خوراک چاہیے، میں آل رسول میں سے ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو آل رسول میں ہے. کہ میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں. وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی. کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا، آتش پرست بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا. رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، بڑے عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو. تو ایسے کانپ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر، تو تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر. آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے. یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین. اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار. او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا جی وہ پارسی سردار لے گیا. جو صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا. او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے. میں اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے. میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ، اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں. اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے. 2 سال کے بچے عبداللہ، ہائے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے. یہ تو آل رسول تھے. عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا. اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے سر کٹے ہوئے، دھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا، تو ان کی زبان سے نکلا یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا. یا رسول اللہ یا محمد، او ہمارے نانا، آ جا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو. آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس نے آج اس کی مہندی ہو رہی ہے. آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے. آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے. جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، مقطع الاعضاء. آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے. کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا. آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے. یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے. ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں. آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا.
जिससे आखिरत का यकीन हो और जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, शराब जिना से बचता हो, अल्लाह का फर्मा बरदार हो, वो कानों में उंगलियां दे लो, आंखों पे पट्टी बांधो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। दुनिया में कमी आएगी तो आखिरत में पूरी करके दिखाएगा। ज्यादती करने वालों को गिरफ्त में लाकर दिखाएगा। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद। आज अपने रब की पकड़ देख। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमा इन्न अख़ज़हु अलीमुन शदीद। आज अल्लाह की पकड़ देखो। मेरा अल्लाह आया, फरिश्ते आए, अर्श आया, वो जन्नत आई लिलमुत्तकीन, वो जहन्नम आई लिलगावीन, बुर्रिज़तिल जहीम लिलगावीन, उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तकीन, कुल सरात आया इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तराजू आया नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। मेरा अल्लाह खुद आया और वो बोला या इबादी इन्नी अंसतु लकुम मुंज़ अन खलक़तुकुम इला यौमि अहयैतुकुम हाज़ा। मेरे बंदों, मैं इस्लामाबाद में तुम्हें देखता रहा, मैं तुम्हें देखता रहा। मेरे सामने रोने वाले भी थे, नाचने वाले भी थे, जालिम भी थे, मजलूम भी थे, पर्दादार भी थी, बेपर्द भी थी, हया वालियों को भी देखता था, बेहयाओं को भी देखता था, शराबी भी सामने थे, वो रातों को आंसू पीने वाले भी सामने थे, महफिल मौसीकी में झूमने वालों को भी देखा, और रातों को मुसल्ले पे बैठकर गुड़गुड़ाने वालों को भी देखा। न सोया, न थका, न ऊँघा, न घबराया। आज मैं आ चुका हूँ इंसाफ देने के लिए। ला ज़ुल्मल यौम, ला ज़ुल्मल यौम। आज किसी पर जुल्म न होगा, आज किसी पर जुल्म न होगा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। पढ़ अपनी किताब, तेरे ऊपर गवाह है। खुली किताब सामने आई, दिन का उजाला, रात का अंधेरा, माजी, हाल, मुस्तक़बिल, जवानी, बुढ़ापा, फ़क़्र, ग़िना, अर्श, फ़र्श, तख्त, तख्ता, हर चीज सामने आ गई, हर चीज सामने आ गई। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। खुदा न खास्ता फाइल काली निकली, फाइल काली निकली। आय हाय, एक दिन का अदल, सुनो अपने नबी की हदीस, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। हाय हाय, अगर हाकिम आदिल है, वजीर आदिल है, एसपी आदिल है, एसएचओ आदिल है, डीसीओ आदिल है, पटवारी अदल कर रहा है, तहसीलदार अदल कर रहा है, वापडा का क्लर्क अदल कर रहा है, चेयरमैन अदल कर रहा है, जुल्म नहीं करता, जुल्म नहीं करता, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। इसलिए सबसे पहले अर्श के साए के नीचे जिस शख्स को बुलाया जाएगा वो शहीद नहीं, वो गाजी नहीं, वो सूफी नहीं, वो आलिम नहीं, वो मुफस्सिर नहीं, वो मुहद्दिस नहीं, वो इमाम मस्जिद नहीं, वो मुअद्दिन नहीं, वो शब्बेदार नहीं, वो रोजेदार नहीं, वो पैदर पे हज करने वाला नहीं, और वो रोजे रखने वाला नहीं, उम्रे करने वाला नहीं। कौन है, कौन है, कौन है? मेरा अल्लाह कहेगा आदिल बादशाहों को सबसे पहले मेरे अर्श का साया दिया जाए। आदिल वजीर साहब आ जाओ, आदिल वजीर आला, आदिल वजीर आजम, आदिल सदर, आदिल बादशाह, आदिल आईजी, अदल वाला डीआईजी, अदल वाला एसएसपी, अदल वाला डीएसपी, अदल वाला इंस्पेक्टर, अदल वाला सब इंस्पेक्टर, अदल वाला एसएचओ, अदल वाला हवालदार, अदल वाला सिपाही। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आज तुम्हें अल्लाह अपने अदल का, अपने अर्श का साया देगा। अदल करने वाला काजी, चाहे वो सिविल कोर्ट में हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, तो सबसे पहले इसे अदल का, इसे अर्श का साया मिलेगा। जहां अदल फरोख्त हो जाए उस मुल्क को सोने चांदी की बारिश भी नहीं सरसब्ज कर सकती। जहां अदल बिक जाए और मजलूम सिसक जाए, वहां दरिया पानी से न बहते हों। अब तो हमारे पानी के दरिया भी सो गए। इसे सिंध ताश के मुआहदे ने नहीं सुलाया, इन्हें हमारे जुल्म ने सुलाया है। हमारी वादियां ऐसे नहीं खुश्क हो गईं, ये बहते दरिया ऐसे नहीं सो गए। ये इसलिए सोए हैं कि ये धरती जालिमों से भर चुकी है। यहाँ का चपड़ासी भी जालिम है, यहाँ का रेड़ी वाला भी जालिम है कि माँ को भी गालियां देता है, बाप को भी धक्के देता है। अजान सुनकर रेड़ी वाला भी मस्जिद में नहीं आता, वजीर आला भी मस्जिद में नहीं आता। सिर्फ वो जालिम नहीं है, ये बूट पॉलिश करने वाला भी जालिम है, और ये दुकान में झूठ बोलने वाला भी जालिम है, और ये गलत सौदा देने वाला भी जालिम है, और ये नाप तोल में कमी करने वाला भी जालिम है। सिर्फ रिश्वत लेने वाला जालिम नहीं है, कच्चे रंग को पक्का रंग बता के बेचने वाला भी जालिम है, नौकर को गाली देने वाला भी जालिम है। मैंने नमाजी लाखों देखे, हाजी देखे, रोजेदार देखे, तहज्जुद गुजार देखे, शब्बेदार देखे, मैंने गालियां ना देने वाला इस जिंदगी में मैंने 100 भी नहीं देखे।
کہ جو گالی نہ دیتے ہوں، تیری ماں تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے، اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن، سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں، آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی۔ میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے نہایت یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اور ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے، چند جملے مجھ سے فرمائے، نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں، موت بھی انہیں نہ مٹائے گی کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا، وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے۔ میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں، موت تک اٹھاؤں گا، اللہ کی توفیق ہے کہ میرے شامل حال رہی۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ۔ پکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے، مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نماز گئی پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں، وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، ظہر بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، ماں بھی خوش باپ بھی خوش۔ یہ کیسا باپ ہے، یہ کیسی ماں ہے؟ تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ۔ اسلام آباد کی امت، اسلام آباد کے نوجوانوں، نماز نہ چھوڑنا، اسلام آباد کی عورتوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا، غریبوں کو گالیاں نہ دینا، ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا۔ ماں سب کی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو، جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا، سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی۔ ساری نماز روزے حج زکاتیں دھرے رہ جائیں گے، ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی۔ یہ زبان، میرے نبی نے زبان کو دیکھا ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا۔ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، چھٹ گئی ہائے چھٹ گئی۔ میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے، راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں۔ میں خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریادی ہوں، ایک سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ۔ حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی، حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی، اللہ کے سائے میں آ جاؤ، ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو، یہ ان سے امیدیں ہٹا دو۔ یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے۔ ہم کہتے ہیں دل بدلو، لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو۔ لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا، ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا۔ دل بدلو، دل، یہ دل اللہ کو دے دو، پھر برچھیاں چلیں یا تلواریں، پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے، موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا۔ عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار لامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جہے چکسولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نبا ہو، کافر کہیں ہزاراں ہو۔ ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو،
دل تو اللہ کو دو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے, سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے, توڑے سائے تلواراں کھنے, سچا عشق حسین دا باہو, سر دتے تے راز نہ بھنے. تعصي الإله وأنت تظهر حبه, هذا لعمري في الفعال بديع, لو كان حبك صادقا لأطعته, إن المحب لمن يحب مطيع. مان جاؤ میری فریاد ہے, میں مقرر نہیں ہوں, میں ایک فریاد, میں سائل ہوں, میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی, یہ مغرب کی کالی تہذیب, یہ مغرب کی بے حیا زندگی, یہ بوائے فرینڈ, یہ گرل فرینڈ کلچر, یہ گندے انڈے ہیں, یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں, یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں, یہ ناچ گانے کی محفلیں, یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام, یہ بے حیا آوارہ جوانیاں, یہ غلاظت ہے, یہ غلاظت ہے, یہ گندگی ہے, یہ ابلتا ہوا گٹر ہے, ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ, واپس آ جاؤ. اللہ کے محبوب کی پاک زندگی, اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی, اللہ کے محبوب کا روشن راستہ, اللہ کے محبوب کا علی شان دین, اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام, اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت, جو صورت میں بھی اعلیٰ, جو سیرت میں بھی اعلیٰ, جو صفات میں بھی اعلیٰ, جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی, پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا, تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا, تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا, تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا, اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا, کتنے صبر والا نبی, اور پھس پیا. ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا, اور میں تو پھس پیا, وہ دن نبی پھس پیا. میرے رب, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا. وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آگے, اور اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے, اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے. بد اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں. میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے, یوں ممبر پہ بیٹھ کے لمبی تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے. بچھ جاؤ, پھٹ جاؤ, مٹ جاؤ, لٹ جاؤ, اور اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو. لوگوں کی سہنا سیکھ لو, لوگوں کے زخم سہنا سیکھ لو, لوگوں کے لگائے ہوئے نشتر, لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے, چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے, چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے. یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آؤ گے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اسے ٹوٹنے دو, اسے ٹوٹنے دو. توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ ادھر آ ستمگر, ہنر آزمائیں تو تیر آزما, ہم جگر آزمائیں. لوگوں کو بولنے دو, عورتوں کو بولنے دو, تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو. تم وقت کی رابعہ بصری ہوگی, تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے. بڑے بڑے مجاہدوں والے اور بڑے 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 عبادات والے, بڑے بڑے عبادات کے قطب مینار, اللہ کی قسم تمہاری گرد نہیں چھو سکتے, تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے. تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے, تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو, اپنی زبان پہ قابو کر لو, لوگوں کی دل آزاری پہ چپ رہنا سیکھ لو, لوگوں کی
तकलीफ पर चुप रहना सीख लो, और लोगों की बदतमीजी पर चुप रहना सीख लो, और बुरे से अच्छा बनना सीख लो, बुरे के सामने मुस्कुराना सीख लो, ताने सुनकर भी मुस्कुराना सीख लो, तो तुम्हें ज्यादा नफलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें लंबी लंबी तहज्जुद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम वहां पहुंचोगे जहां कोई ना पहुंच सकेगा, तुम उधर जाओगे जहां कोई ना जा सकेगा, तुम्हारे मकामात को कोई पा ना सकेगा आखिरत में, न दुनिया में न आखिरत में। अपने अखलाक बनाओ, अपनी आखिरत को बनाना है तो इस नफ्स को पाकीज़ा करो। ये नफ्स पाक होता है दो बातों से, एक इबादत से, एक अच्छे अखलाक से, और ये गलीज होता है, नापाक होता है इबादत को छोड़ने से और बद अखलाकी का शिकार होने से। बद अखलाकी सबसे बड़ी गलाजत और कबीरा गुनाह सबसे बड़ी गलाजत है, और इबादत सबसे बड़ी खुराक है, सबसे बड़ी पाकीज़गी है। अच्छे अखलाक सबसे बड़ी खुराक है, सबसे बड़ी पाकीज़गी है। गुनाहों का छोड़ देना सबसे बड़ी तहारत है। ये करोगे अल्लाह तुम्हें चमकाएगा, तुम्हारी दुनिया भी बनाएगा, तुम्हारी आखिरत भी बनाएगा। ये अखलाक सीखने पड़ते हैं, इबादत को सीखना पड़ता है। अल्लाह के रास्ते में जाओ, अल्लाह के रास्ते में फिरो, और अपने अखलाक भी बनाओ, अपना ईमान भी बनाओ, अपने किरदार को भी बनाओ, और मरते दम तक ये मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो। करते करते मौत आ गई तो जो अधूरापन है अल्लाह दूर कर देगा, जो अधूरापन है अल्लाह दूर कर देगा। और कोशिश करो 24 घंटे की जिंदगी में इस जबान पे खैर के सिवा कुछ न निकले। तुम बेशक फर्ज नमाज पढ़ो, तस्बीहात मसनू ना पढ़ो, तो लंबे जिक्र ना करो, लंबे कुरान ना पढ़ो, लंबे नफल ना पढ़ो, मेरी एक मान लो, ये जबान पे काबू पा लो। इस जबान को बंद करना सीख लो, इसे होठों तले, इसे दांतों तले दबाना सीख लो, ये होठों के दर बंद करना सीख लो। ये मदरसे के तलबा नजर आ रहे हैं, इनको शैतान कोई दावत देगा शराब पियो, इनको कोई शैतान दावत देगा कि जुआ खेलो, इनको दावत देगा गीबत करो, इनको दावत देगा फलां की बुराई करो, इनको दावत देगा उसके ऐब ढूंढो और उसको चस्के ले लेकर बयान करो। ये इस गुनाह की मार देता है, इसमें ऐसी मार देता है कि नमाजें साफ हो जाती है, इबादत साफ हो जाती है, इल्म साफ हो जाता है, तबलीग साफ हो जाती है। हमारे उस्ताद मौलाना ज़ाहिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हमें फरमाया करते थे, जब वो कभी गीबत की नफरत बिठाते तो फरमाया करते थे, तुम सबसे ज्यादा कमाई करने वाला तबका हो तलबातुल इल्म, लेकिन एक बोल बोल कर सारी कमाई पे पानी फेर देते हो। तो मेरे भाइयों, चाहे दीन वाले हो, चाहे दुनिया वाले हो, मदरसे वाले हो, कॉलेज वाले हो, एक इबादत को बनाओ, एक अपने अखलाक को बनाओ, तो अल्लाह तुम्हारे साथ है, दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। अगर अल्लाह को साथ ना लिया और इस नफ्स को पाकीज़ा ना किया तो ये जहान भी बर्बाद है, अगला भी बर्बाद है। इसे पाक करने की नीयत आज से नीयत करो कि इसे इंशाल्लाह पाक करने की कोशिश करेंगे। तो नीयत करते हो सारे कि इसे पाक रखना है। कभी कोई धब्बा लग जाए, लगता रहेगा इंसान जो है तो फौरन धोने की, जैसे कुर्ते पे धब्बा लग जाए तो फौरन धोने की कोशिश करते हैं, उसे धोने की कोशिश करो। आंसुओं का पानी, बस बड़े से बड़े दाग को धोने के लिए आंसुओं का पानी चाहिए, और ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए। एक मक्खी के सर के बराबर तुम्हारी आंखों के कटोरों में आंसू तैर गया, जो सिर्फ तुम्हारे अंदर को तर कर गया, बाहर ना निकल सका। तुम्हारी आंख इतनी बखील साबित हुई कि तुम्हें आंसू का एक कतरा ना दे सकी, लेकिन इतना दे दिया कि तुम्हारे किनारे भीग गए। तो तुम्हारे बड़े बड़े दाग अल्लाह धो के साफ कपड़ा तुम्हें हाथ में पकड़ा दे, तुम्हारे हाथ में पकड़ा दे। तो जब हो जाए तौबा करो, जब हो जाए आंसुओं से साफ करो। आंसू नहीं निकलता तो आहों से साफ करो, तुम्हारी आहें भी उससे साफ कर देती हैं, तुम्हारे आंसू भी उससे साफ करते ही करते हैं, तुम्हारी आहें भी उससे साफ कर देंगी। तुम कहते हो जी दिल बड़ा सख्त है, आंसू निकलता ही नहीं, तो तुम कुछ आह ही भर दो अल्लाह के आगे, तो वो भी तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देगी। तो मेरे भाइयों, इसकी नियत करते हो ना, पिछली पर तौबा करो। है जिसको हर इंसान ने उसका सामना करना है। बोलिए तवफ़्फ़ाकुम, मेडिकल, मैं कभी
تھوڑا سا میڈیکل بھی چلا تھا، پھر اللہ نے مجھے اس طرف پھیر دیا۔ تو میڈیکل میں موت کیا چیز ہے، اس کے 200 جواب ہیں۔ موت کیا چیز ہے، اس کے 200 جواب ہیں، اور ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور میرے رب کا فرمان ایک اکیلا فرمان کہ تمہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ تمہاری روح کھینچنے والا اللہ ہے، اور جب وہ تمہاری روح نکال لیتا ہے تم ایک مٹی کا ڈھیر بن جاتے ہو۔ 1 سیکنڈ پہلے وہ مولانا طارق جمیل تھا، اور 1 سیکنڈ کے بعد اس کی اولاد ہی کہہ رہی ہے ڈیڈ باڈی، میت، ڈیڈ باڈی، جنازہ، میت اٹھاؤ، چارپائی اٹھاؤ۔ 1 سیکنڈ میں وہ ہمیں مٹی کر دیتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں آئے ہیں؟ کوئی درخواست دی تھی کہ پیدا کرو؟ کیوں آئے ہیں؟ یہ بھی کسی کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں۔ یہ بھی اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ میں نے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ تمہاری تھوڑی سی زندگی بنائی ہے، میری مان لو۔ یا ابن آدم انت ترید وانا ارید فلا یکون الا ما ارید، میرے بندے ایک چاہت تیری ہے، ایک چاہت تیرے رب کی ہے، اور ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے۔ تو اب تو یہ کر کہ یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی، یہ تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، اگر تو نے دنیا میں میری مان لی تو میں ہمیشہ کے لیے تیری مانوں گا۔ وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، اور اگر تو میری مان کے نہ چلا تو یہاں بھی تھکے گا اور موت کے بعد بھی تو ذلیل و خوار ہوگا۔ تو ہماری پہلی بنیاد ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں موت دینی ہے، اس نے پھر ہمیں اٹھانا ہے، اس نے ہمیں ثم اذا شاء انشرہ، جب چاہے گا قبریں پھٹیں گی اور ہم نکلیں گے۔ اور اس دن کو اللہ تعالیٰ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطرت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت۔ اب الفاظ کی طاقت دیکھیں، میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں، صرف یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کو کس طرح بیان کر رہا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين۔ تو یہ ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے جس دن اللہ ہمیں اٹھائے گا اور پھر ایک ایک کو بلایا جائے گا۔ سلمہ کو حاضر کیا جائے، اسلم کو حاضر کیا جائے، سامنے ترازو ہے اور اس کی اچھائی اور برائی تولی جا رہی ہے۔ اگر اس کی برائی بڑھ گئی تو مجھے غور سے دیکھیے گا، تو اللہ کی پولیس آئے گی، یہاں کی پولیس ادھر ہتھ کڑی ڈالتی ہے، ادھر کوئی فرشتہ آئے گا اور یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، نیچے والے جبڑے کو ہاتھ ڈال کے پکڑ کر یوں کھینچے گا کہ سارا جبڑا نکل کے باہر تک چلا جائے گا، اور وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا اٹھ کے کہے گا ارحمونی، میرے اوپر رحم کر دو، ارحمونی، میرے اوپر رحم کر دو۔ تو فرشتہ کہے گا جب اللہ نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں؟ اور عورتوں کو یہاں سے نہیں پکڑے گا، جو عورت ناکام ہو گئی اس کو سر کی چوٹی سے پکڑے گا، بالوں سے، اور یوں جھٹکا دے گا، اور وہ ایسے لڑکتی ہوئی دور جا کر گر کر اٹھے گی، ارحمونی، میرے اوپر رحم کرو، مجھے واپس بھیج دو ٹورانٹو، میں بڑے اچھے عمل کروں گی، مجھے واپس ٹورانٹو بھیج دو، میں بہت نیک زندگی گزاروں گا۔ تو کلا
बकवास बंद करो। इन्नहा कलमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। बंद। अवलम नुअम्मिरकुम मा यज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर। तुम्हें ज़िंदगी दी थी ना समझने के लिए, तुम्हें ज़िंदगी दी थी अच्छे और बुरे को समझने के लिए, क्यों नहीं समझा उस वक्त? तो वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। वो नाकाम मर्द औरतों का जो एक जत्था बनेगा उसे जहन्नम की तरफ खींचा जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अब्वाबुहा। जब वो जहन्नम के दरवाज़ों के करीब आएंगे तो ऐसे दरवाजे खुलेंगे। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे, और उसमें उनको धकेला जाएगा। जहन्नम हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अब्वाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा। अरे पागल, अरे पागलो, अरे बेवकूफ़ो, कोई नहीं आया था समझाने के लिए, कोई नहीं आया था बताने के लिए। क़ालू बला, आए तो थे लेकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन। हमने कहा, वो हमारे पंजाब में कहते हैं आपे वेखी जासी, आपे वेखी जासी। जो हमारे, मैं भी देहात से हूँ, तो हमारे, मैं देहातियों से कोई बात करूँ तो मियाँ साहब आपे वेखी जासी, तो वो आपे वेखी जासी का जब दिन आएगा तो बहुत तबाही और बर्बादी की तरफ दरवाज़ा खुल जाएगा। और अगर वो कामयाब हो गई है, ये कामयाब हो गया है, तो ऐलान होगा इन्ना फुलान अब्न फुलान तसक़लत मवाज़ीनुहु व सअद सआदतन ला यशक़ा बअदहु अबदा। आज फलानी, फलाने की बेटी, आज फलां फलां का बेटा कामयाब हो गया, इसको इशारत दो, इसे खुशखबरी दो, और हम जाएंगे इस कद में जाएंगे। जब ऐलान होगा कि ये कामयाब हो गया है तो इसके कद को उठाया जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम के कद पर 130 फुट की हाइट होगी। जो कामयाब होंगे मर्द औरत, 130 फुट की हाइट पर उसका कद होगा। फिर अल्लाह उसे जन्नत के जोड़े पहनाएगा, सर पे ताज सजाएगा और कहेगा जा अपने अजीज़ों को बता दे। और वो ऐसे पेपर उसके हाथ में होगा कामयाबी का, जो वो कहेगा हो, नारा लगाएगा। ओ, नारे नहीं लगाते यहाँ, अल्लाह ने उसको लफ्ज बना दिया। अम्मा मन ऊतिया किताबुहु बियमीनिही, जिसके सीधे हाथ में पेपर आ गया तो ये कामयाबी की सनद। कहेगा हाँ उमुक़रऊ किताबिया। जब वो नारा लगाएगा हाँ, तो उसको लोग कहेंगे क्या हुआ? कहेगा इक़रऊ किताबिया, इक़रऊ किताबिया, मेरा पेपर पढ़ो, देखो मेरा पेपर पढ़ो, मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। वो कहेंगे कैसे कामयाब हो गया? इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे पता था मेरा हिसाब होना है, मेरा हिसाब होना है, मैं लगा रहा तैयारी में। ऊपर से अल्लाह की आवाज़ आएगी फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, मेरे बंदे बंदी को आला खूबसूरत ज़िंदगी मुबारक। आप यहाँ जितनी ही खूबसूरत ज़िंदगी अपना लें, बना लें, मौत का क्या करें? आलीशान घर बना लिया, अजल ही ने छोड़ा ना किसरा ना दारा। अजल मौत को कहते हैं। इसी से सिकंदर सफा थे बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत सितारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। इसका क्या करेगा? मौत का क्या करेगा? बहुत खूबसूरत बना रहे। एक बादशाह ने घर बनाया, महल बनाया और सबको बुलाया, भाई देखो मैंने कैसा बनाया। सबने बड़ी तारीफ की। 2 दरवेश खामोश बैठे बादशाह की नज़र में थे। तुम नहीं बोले हो? क्या जी बहुत आलीशान है पर 2 ऐब हैं, 2 ऐब। वो क्या? एक तो ये है कि इस घर का बनाने वाला इस घर को छोड़ के मर के मिट्टी हो जाएगा। दूसरा ऐब ये है कि एक दिन ये घर खंडर बन जाएगा। बाकी सब ठीक है। बादशाह ने आके बाकी पीछे रह के गया, तो बाकी सब ठीक कहाँ रह गया? कोई घर ऐसा है जहाँ उस घर सलामत रहे और घर वाला भी सलामत रहे? तो उन्होंने कहा हाँ है।
وہ جنت ہے میرے اللہ کی بنائی ہوئی، جسے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے اٹھایا ہے اور عرش کی چھت اس کو بنایا ہے، عرش اس کی چھت بنایا ہے۔ تو جب یہ اعلان ہوگا اور وہ پیپر دکھائے گا تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کہے گا مزیدار زندگی اب شروع ہوئی ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، مزیدار پھل ہیں، کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اب جاؤ موج کرو، جوانی رہے گی، موت نہیں آئے گی۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، ہمیشہ زندہ رہو، موت ختم۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، جوان رہو، بڑھاپا ختم۔ یہ کتنے پارلر بنے ہوئے ہیں کہ میں جوان نظر آؤں، وہ اتنے ٹیکے لگواتی ہیں عورتیں اپنے منہ پر اور اتنی تکلیف برداشت کرتی کہ میں جوان نظر آؤں، لیکن جوانی چلی جاتی ہے، ڈھل جاتی ہے اور موت کے سائے چھا جاتے ہیں۔ تو وہاں اعلان ہوگا، جاؤ زندگی ہے، موت نہیں، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں۔ إِنَّ لَكُمْ مَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْعَثُوا أَبَدًا، جاؤ ہمیشہ کے لیے خوش باش رہو، نعمتوں میں رہو، کبھی تکلیف نہیں آئے گی، دکھ نہیں آئے گا، غم نہیں آئے گا، پریشانی نہیں آئے گی، لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، ہمیشہ کی رحمتیں نعمتیں تمہارے لیے ہیں اور تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، تھوک سے پاک، بلغم سے پاک۔ پوری جنت میں ایک ٹوائلٹ کوئی نہیں، پوری جنت میں لانڈری مشین کوئی نہیں، پوری جنت میں ایک بیگ کوئی نہیں کپڑے رکھنے کے لیے، اور ایک آدمی ایک عورت کو 100 جوڑے پہنائے گا، 100 جوڑے، سبحان اللہ، اگر 100 جوڑے پہننے پڑیں تو موٹے تو رہ گئے نا، 1 2 3 4 5 6، ایسا نہیں ہوگا۔ اور کپڑے بدلنے ہو تو پھر 1 2 3 4 5 6، وہ تو بیچاری رہ گئی، تو وہ بیچارہ رہ گیا، موٹا ہی تھک گئے۔ تو میں قربان جاؤں، جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے طوبہ، وہ ہر جنتی کو وہ درخت دیا جائے گا اور اس کی کیپیسٹی درجات کے اعتبار سے ہوگی۔ تو ایک خیال آئے گا، کپڑے بدلوں، کیسے بدلوں، یہ بھی خیال آئے گا، کس قسم کے بدلوں، یہ بھی خیال آئے گا۔ تو اس پر بڑے بڑے پھول لگے ہوئے ہیں، وہ ان میں سے ایک چمک آئے گی اور آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے 100 جوڑے آپ نے پہنے ہوئے ہوں گے، اور ان کا وزن اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا کہ یہاں ہم کرتا پہنتے ہیں، کیونکہ جنت کا جو دھاگا ہے وہ نور سے اللہ نے بنایا۔ میں بہت سوچتا رہا، 100 جوڑے پہننا پر تھکنا تو ہوگا، تو پھر مجھے بعد میں خیال آیا کہ جنت کا جو لباس ہے وہ نور کے دھاگے سے بنا ہے اور نور کا وزن نہیں ہوتا، اس روشنی کا کوئی وزن نظر آ رہا ہے، کوئی نہیں ہوتا۔ اور آپ عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ جوڑا پہنائے گا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، لہنگا اس کا 3 میل کے دائرے میں وہ گھوم رہا ہوگا، اور سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، اور اس میں موتی لگے ہوں گے، جواہرات ہوں گے، ان کو اٹھانے والی جنت کی حوریں ہوں گی۔ یہاں کالی ہے، گوری ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، بڈھی ہے، وہاں اللہ ایسا حسن دے گا، ایسا حسن دے گا کہ اگر ایک اتنا پورا وہ دکھا دے سورج کو، اتنا پورا فنگر ٹپ، تو سورج اس کے سامنے غائب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا۔ تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اعلان ہو رہا ہے، جاؤ کامیاب ہو جاؤ، جاؤ کامیاب ہو جاؤ، اعلیٰ زندگی، خوبصورت زندگی، کھاتے جاؤ، پیتے جاؤ۔ ایک ہمارے ساتھی تھے، بہت ہو گئے، ان کے گھٹنے خراب تھے، تو میرے ساتھ جماعت میں چلتے تھے، تو کہیں ہمیں کموڈ ملتا تھا، اکثر نہیں ملتا تھا، دیہاتوں میں جانا ہوتا تھا۔ تو ایک دن وہ کموڈ پر بیٹھے تو اس کی جو سیٹ کے اوپر شیٹ ہوتی ہے وہ کریک ہونا، تو نیچے سے ایسا چک مارتی ہے کہ آدمی کی چیخیں نکلتی ہیں۔ تو کہیں وہ کریک شیٹ پر بیٹھے تو ان کے اندر ہائے ہائے
باہر نکلے میں کمرے میں تھا، کہنے لگے مولوی جی مینو اللہ پیشاب پخانے دی چھٹی دے دے اور کوئی شے نہ دے تو بس مینو میں پہنچے گا انٹر ہوں گا تو میں دیکھوں گا عورتوں کا ایک گروہ مجھ سے بھی آگے نکل جائے، تو آپ فرمائیں گے تم کون ہو، مجھ سے بھی آگے جا رہی ہو، کون ہو تم؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی یا طلاق ہو گئی، اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود ولطالما اتعبتم لی الابدان وعنیتم لی الوجوہ فالآن افضیتم الی روحی وروحی وکرامتی وہذا محل کرامتی فسلونی۔ ساری اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بندو ٹورانٹو میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، اب تم یہاں آ گئے ہو، تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، تم مہمان سے کام لینا جڑتا نہیں، تم میرے میزبان ہو، تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، تمہاری نمازیں جو میں نے دنیا میں دیکھی تو میں نے قبول کی، جاؤ اب مزے کرو، کوئی موت نہیں ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی غم نہیں آئے گا، یہ وہ زندگی ہے جس کی طرف نبی بلاتے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ طریقہ لے کر آئے جس سے ہماری زندگی بہترین اور خوبصورت بن جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے پڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو 2,500 دے دیا نا 1 لاکھ میں سے تو باپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا، اوپر چوانی خرچ کرتا ہو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں گے۔ سخی بن کے زندگی گزارو، لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے پڑھ کر دیں، انتہائی ضرورت مند ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے مٹی ہو گئے۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً۔ جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا۔ ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے، جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئی، بالکل سرما ہو گئی، اب اسے کون زندہ کرے گا؟ آس میں وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی، تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا ایسے، تو وہ بالکل سرما بن گئی، تو اس کو پھونک ماری تو ہوا میں اڑ گئی۔ تو وہ کہنے لگا اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا، تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کم وقت کو بتا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا۔ وہو بکل خلق علیم، ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے، اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے۔ 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی، 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے۔ کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے۔
لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں۔ موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال، میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت۔ ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو، اور ایک دن ماروں گا سب کو۔ وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، اس نے ہونا ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے کچھ نیچے۔ کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ۔ وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ ایک دن آنے والا ہے۔ یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا۔ اذا الشمس كورت، سورج۔ واذا النجوم انكدرت، ستارے۔ واذا الجبال سيرت، پہاڑ۔ واذا العشار عطلت، جانور۔ واذا البحار سجرت، یہ تمہارا دو سمندر، یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے۔ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے۔ سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے کون باقی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتا کون باقی۔ زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے چار فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے، اور چار فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ یہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا غلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل، میکائیل مر جائیں، تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے۔ یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے؟ کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں؟ کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں؟ کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے؟ کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا دھوکہ ہے؟ یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا۔ گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے۔ اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام۔ اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے، ہو گیا اسرافیل، اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا چھت کے ساتھ، ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی، سب کی روح نکالنے والے کی باریاں کہ یہ اللہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں۔ تو میرا اللہ کہے گا مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق، خلق من خلق۔ تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں۔ سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ۔